قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور کے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ نافع مند ہو۔ اس کے بعد بچوں کو فطرتی ماحول میں رکھنا، نیچر کے ساتھ رکھنا، سونے جاگنے کی شرعی ترتیب، رات کو جلدی سونا، صبح وقت پر اٹھنا، اسی طرح بچوں کے لیے جسمانی سرگرمیوں کا اہتمام کرنا، بالخصوص جس میں ان کا پورا جسم جو ہے وہ حرکت کرے اور ان کو سیکھنے کو بھی ملے۔ پیارے پیغمبر کی رہنمائی کے مطابق تیر اندازی، گھوڑ سواری، تیراکی اور موجودہ اس وقت کی جو چیزیں ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے طرز رہائش، ایسی رہائش جس میں تازہ ہوا اور نیچرل روشنی آتی ہو۔ اور آخر میں ہم نے بات کی تھی مادری زبان، کسی بھی بچے کے لیے مادری زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، وہ کتنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اسی زبان میں جسے ہم مدر لینگویج کہتے ہیں، اسی میں انسان کے تخیلات بنتے ہیں، امیجنیشن بنتی ہے، سوچ کی گہرائی جو ہے اسی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر قوم کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس زبان کے ماہر ہوتے ہیں اور گہری سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ رضاعت عمومی طور پر 2 سال کے لیے ہوتی ہے۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے حضور کے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس اور آپ ان کو چھوڑنے کے لیے واپس مکہ گئیں، تو مکہ میں اس وقت ایک وبا تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو سیدہ نے سیدہ آمنہ سے عرض کی کہ یہاں تو بیماری ہے، تو کیوں نہ آپ اسے کچھ اور دیر کے لیے ہمارے پاس چھوڑ دیں۔ سیدہ آمنہ نے بھی مناسب سمجھا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر واپس چلی گئیں اور کچھ عرصہ حضور ان کے پاس رہے۔ تو جب آپ کی عمر تقریباً 5 سال ہوئی بچپن میں، تو اس وقت آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہوتا ہے جسے ہم واقعہ شق صدر کہتے ہیں۔ شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عمر آپ کی 5 سال ہے، کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو لٹاتے ہیں اور آپ کا سینہ مبارک چاک کرتے ہیں اور اس میں سے آپ کا قلب، آپ کا دل، ہارٹ اس کو نکال لیتے ہیں۔ اس کو نکال کر فاستخرج منہ علاقۃ، اس دل میں سے، اس ہارٹ میں سے پھر ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا نکالتے ہیں، سیاہ رنگ کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، اور اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ثم غسلہ، پھر اس کو ایک تھال میں زمزم کا پانی لایا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کے دل مبارک کو دھویا جاتا ہے اور واپس آپ کے قلب کو آپ کے سینے میں رکھ کر اس کو سی دیا جاتا ہے۔ اور وہ جو سینے کے نشان ہیں، جو ہم آپریشن کا نشان ہوتا ہے، وہ باقاعدہ موجود تھا۔ حضرت انس فرماتے کنت ارا، میں نے وہ نشان حضور کے سینے پر دیکھا ہے جو شق صدر کا نشان تھا۔ تو وہ جو شیطان کا حصہ نکال دیا نا، یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ مقام تھا جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے 5 سال کی عمر میں وہ حصہ ہی نکال دیا جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ گویا ساری زندگی پیارے پیغمبر کو پھر شیطان وسوسہ نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے قلب میں، دلوں میں ایک حصہ ہے جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ شیطان نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی تھا۔ ایک دفعہ حضور نے سیدہ عائشہ سے بات چیت کی، کہا عائشہ تمہارے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا حضور میرے ساتھ بھی۔ کہا ہاں، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے بے تکلفی میں پوچھا حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ ایسے سوال صرف سیدہ ہی کر سکتی تھی۔
حضور آپ کے ساتھ بھی شیطان؟ حضور نے فرمایا ہاں نعم میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم، لیکن فرق یہ ہے میرا شیطان مسلمان ہے، فاسلم، یا وہ میرے مطیع ہے، وہ مجھے خراب نہیں کرتا بلکہ وہ میرے مطیع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نا پیارے پیغمبر کو شیطان سے محفوظ رکھا، کتنی عمر میں؟ 5 سال کی عمر میں۔ تو یہاں پر ایک بہت اچھا ایک اہم اصول ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، وہ یہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شیطان سے محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، پورا ہمارا ایک لیکچر ہے اس پر، تفصیلی ہم نے گفتگو کی تھی اپنے کورس میں کہ جو ہدایات پیارے پیغمبر نے دی ان پر عمل کیا جائے۔ شام سورج غروب ہونے کے وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، جب رات کو دروازے بند کرنے بسم اللہ پڑھ کر بند کیے جائیں، برتنوں کو ڈھانپ کر، پھر بچوں کو دم کرنا، پیارے پیغمبر کن الفاظ سے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، 2 مرد اور عورت اکیلے نہ بیٹھے، وہاں شیطان ہوتا ہے، کن کن مقامات پر شیطان ہوتا ہے، ان جگہوں سے بچوں کو محفوظ رکھنا، بچانا، یہ اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ جیسے اللہ نے پیارے پیغمبر کو بچایا، تو پھر ہم بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بچہ شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، یا یہ شرارتی بہت ہے، یا یہ شیطانی کام کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بچپن میں ہم اس کو وظائف کے ساتھ شیطان سے محفوظ رکھیں۔ کرسی سائڈ پہ کروا دیں، پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پیچھے بیٹھنے کی بجائے آپ آگے آگے آیا کریں، سلائیڈز آپ کے لیے ہوتی ہیں، تو سلائیڈز کو بھی آپ دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہمیں اس میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ اوراد وہ وظائف سیکھنے چاہیے جو بچوں کو ہم پڑھ کر دم کر سکیں۔ جب شق صدر کے بعد آپ کا سینہ سی دیا گیا واپس، تو آپ کی کمر مبارک پر دائیں کندھے والی سائڈ پر، دونوں کندھوں کے درمیان دائیں کندھے کے قریب ایک مہر لگا دی گئی جسے مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ نظر آتی تھی، محسوس ہوتی تھی۔ ہاتھ لگائیں تو حضور نے فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے نا، کسی پرندے کا انڈا، چھوٹا سا انڈا ابھرا ہوا، ویسے وہ مہر نظر آتی تھی، اس کے اوپر بال بھی تھے تھوڑے سے، تو وہ مہر نبوت، یہ شق صدر کے بعد مہر نبوت آپ کو اور یہ آپ کی نبی ہونے کی علامات میں سے تھا۔ بہت سارے صحابہ کا ملتا ہے کہ انہوں نے اس مہر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، جن میں ایک بڑا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا نا شق صدر کا، تو سیدہ حلیمہ سعدیہ ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا بچہ کسی کا ہے، اور وہ جب ان کو خبر ملی وہ گئیں، انہوں نے دیکھا حضور کے رنگ، چہرہ آپ کا جو ہے اس کا رنگ تبدیل تھا، بچوں نے سارا واقعہ بتایا، حضور نے بتایا، تو وہ نا ڈر سے حضور کو واپس چھوڑ آئی مکہ میں۔ تو اب 5 سال کی عمر میں حضور واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ 1 سال حضور اپنی والدہ کے پاس رہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ نے ارادہ فرمایا کہ حضور کو آپ کے والد کی قبر پر لے جایا جائے، جن کی قبر ہے مدینہ میں۔ تو حضور کو ساتھ لیا، اور ساتھ میں ام ایمن جو آپ کے والد کی طرف سے کنیز وراثت میں ملی تھی۔ یہ 3 لوگ، سیدہ آمنہ، ام ایمن رضی اللہ عنہا، یہ صحابیہ ہیں، اور پیارے پیغمبر، حضور کی عمر 6 سال، یہ مدینہ جاتے ہیں یثرب۔ جب وہاں سے واپس آتے ہیں نا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے جس کو مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر سیدہ آمنہ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، زیادہ خراب ہوتی ہے، اور وہ وہاں پر انتقال فرما جاتی ہے، اور وہیں پر آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ حضور کی عمر ہے 6 سال۔ یہ وہ ابوا مقام ہے، قبر ام النبی آمنہ بنت وہب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں یہاں پر آپ گئے، اور آپ کی والدہ کی یاد میں آپ نے وہاں کچھ آنسو بھی بہائے۔ اب والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو حضور کی کفالت آ جاتی ہے عبد المطلب کے پاس، اور ماں کی محبت آپ کو ملتی ام ایمن سے۔ حضور ام ایمن سے کہا کرتے تھے کہ آپ میری ماں کی طرح ہو۔ ام ایمن نے پھر اللہ کے رسول کو سنبھالا، اور کفالت ہے عبد المطلب کی۔ عبد المطلب جو ہیں وہ مکہ کے سردار ہیں، سردار بھی مذہبی پیشوا ہیں، متولی ہیں خانہ کعبہ کے، عام سردار نہیں ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں۔
ان کا نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ قالین کہہ لیں آپ یا کوئی تخت کہہ لیں وہ بچھا کرتا تھا. عبد المطلب اس کے اوپر بیٹھتے تھے, براجمان ہوتے تھے اور لوگ ان سے آ کر اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے. زیرک آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے. تو جب یہ فیصلے کر رہے ہوتے تھے نا تو بچپن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے, ان کے اس تخت کے اوپر, قالین کے اوپر. عمومی طور پر کسی شخص کو, کسی بچے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عبد المطلب کے تخت پر بیٹھے, ان کے ساتھ بیٹھے. تو جب حضور آتے اور آپ کے چچا آپ کو روکنے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب وہاں پر کہتے میرا یہ بیٹا وہ شان پائے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی, اس کو نہ روکو, اس کو بیٹھنے دو. تو عبد المطلب اس تخت پر حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. عمر کتنی ہے؟ 6 سال, 7 سال, 8 سال. 8 سال تک آپ وہاں پر بیٹھتے ہیں. 8 سال کی عمر میں عبد المطلب جو ہے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ جو موقع ہے نا حضور کا عبد المطلب کی صحبت میں بیٹھنا, اپنے دادا, پھر سردار, پھر مذہبی پیشوا, خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ, اور پھر لوگوں کے فیصلے کرنا, یہاں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیکھا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بڑوں کے پاس رہ کر حضور نے معاملہ فہمی سیکھی, معاملے کو سمجھنا, لوگوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ آ کر ڈسکشن کرتے ہیں عبد المطلب سے اور حضور سن رہے ہیں, اور بچے کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے بڑوں کی نسبت, وہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے. حضور نے وہاں معاملہ فہمی سیکھی, آپ نے دور اندیشی سیکھی, معاملات کو گہری نظر سے دیکھنا. یہ دور اندیشی پر وہ مثال بڑی واضح قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام کی دور اندیشی داؤد علیہ السلام سے زیادہ تھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے فہم دیا سلیمان علیہ السلام. پھر مسئلے کو سمجھ کر اس کا حل نکالنا, پرابلم سولونگ, یہ سکھایا جا رہا ہے پیارے پیغمبر کو 7-8 سال کی عمر میں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, اس نے کیا کرنا ہے, ہم اس کو سمجھا ہی نہیں رہے ہوتے, ٹرین ہی نہیں کر رہے ہوتے. مسئلے کو سمجھنا, پھر اس کو گہرائی سے سمجھنا, پھر اس کا حل نکالنا, اور صرف حل نکالنا نہیں, اس حل کو نافذ کرنا, فیصلہ سازی کرنا. بعض لوگ نا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن وہ فیصلے کو نافذ نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کے اندر فیصلہ سازی کی طاقت نہیں ہوتی, وہ نفاذ نہیں کر پا رہے ہوتے فیصلے. تو یہ ساری چیزیں مل کر بنتی ہے حکمت. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ حکمت. پیارے پیغمبر کے مقاصد بعثت میں سے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پیارے پیغمبر حکمت کے معلم تھے, معلم حکمت تھے, اور وہ حکمت سکھائی جا رہی ہے 7-8 سال کی عمر میں. شروع میں اس کا آغاز ہوتا ہے اور صحبت ہے عبد المطلب کی. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ بچوں کو بڑوں کے پاس بٹھائیں, جسے ہم کہتے ہیں سیانوں کے پاس بیٹھنا, بڑوں سے سیکھنا, ان کے تجربات سے سیکھنا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ چل رہا ہے, یہ ہماری جینزی جو ہے یہ بڑوں کے پاس نہیں بیٹھتے, یہ اپنے چچا, اپنے تائے, اپنے دادا, اپنے نانا کے پاس نہیں بیٹھتے, ان سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ موبائل سے سیکھنا چاہتے ہیں, یہ چیٹ جی پی ٹی سے سیکھنا چاہتے ہیں, یہ اے آئی سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ دنیا گزارنے کے ڈھنگ اور رویے نہیں سیکھنا چاہتے, اس لیے وہ بچہ بچہ ہی رہتا ہے. عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے, حضور کی عمر 8 سال ہے. عبد المطلب فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے ابو طالب جو حضرت علی کے والد ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی کفالت آپ نے کرنی ہے. اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں, لیکن عبداللہ اور ابو طالب ایک بیوی سے تھے. تو یہ ابو طالب جو ہیں یہ حضور کے سگے چچا ہیں, تو جو ان سے ان کی محبت ہوگی اپنے بھتیجے سے وہ کسی اور کی نہیں ہوگی, اور بعد نے اس چیز کو ثابت بھی کیا. تو یہ عبد المطلب کی اس وقت دور اندیشی تھی کہ انہوں نے ابو طالب کے ہاتھ میں پیارے پیغمبر کا ہاتھ پکڑایا, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا. ابو طالب جو ہیں وہ کاروباری آدمی ہیں, جیسے کہ خاندان ہی سارا کاروباری ہے, تاجر ہیں. تو ابو طالب کا کاروبار ہے عطر کا, چھوٹا موٹا کاروبار ہے, کوئی بہت لمبا ان کا کاروبار نہیں, امیر ہستی نہیں ہے یہ مناسب سے آپ کہہ لیں ابو طالب, بلکہ غریب آپ کہہ لیں, چھوٹے تاجروں میں ان کا نام آتا ہے.
تو حضور نے کیا کیا، 9 سال 10 سال کی عمر میں آپ نے نا بکریاں چرانا شروع کر دیں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ حضور کسی کی بکریاں لے جاتے، ان کو چراتے، واپس آتے تو آپ کو نا کچھ پیسے ملتے، لوگ آپ کو کچھ پیسے دے دیتے، وہ پیسے لے کر آپ اپنے گھر چلے جاتے۔ تو گویا حضور جو ہیں وہ عبد المطلب پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود غریب تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کے رسول نے کمانا شروع کر دیا تھا۔ ایک تو گھرانہ تجار کا تھا، تو چھوٹی عمر سے محنت اللہ رب العالمین نے ڈالی اپنے نبی کے لیے۔ آپ خود کمایا کرتے تھے، اپنا خرچہ خود اٹھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ ابو طالب کیا کفالت کرتے تھے حضور کی، حضور ابو طالب کے گھر کی کفالت کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں اللہ کے رسول نے کمانا شروع کر دیا تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ وَهَلْ مِن نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ یہ ایک خاص ٹریننگ ہے جو اللہ رب العالمین نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، علماء نے بیان کیا کہ جو چرواہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اہم وصف پایا جاتا ہے صبر، اس کے اندر صبر ڈیویلپ ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر بکریوں کا جو چرواہا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو مار نہیں سکتا، اپنا غصہ نہیں نکال، مارے گا جانور مر جائے گا۔ بڑے جانور کو مار سکتا ہے، اونٹ کو مار سکتا ہے، بیل کو مار سکتا ہے، بکری کو نہیں مار سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک چھوٹا بکری کا میمنہ بھاگ گیا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، تو جب اس کو پکڑ لیا نا تو پکڑ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگے اور کہنے لگے آپ بھی تھکا، مجھے بھی تھکایا۔ اور میمنے کو آپ نے کیا کہنا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ تو صبر انسان کے اندر آتا ہے، تواضع آتی ہے، چرواہا جو ہے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، جرت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ جرت اور شجاعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ چرواہا جو ہوتا ہے نا وہ رکھوالا ہوتا ہے، وہ کسی بھیڑیے کو، کسی کتے کو، کسی شیر کو اپنے جو ہے وہ ریوڑ کے پاس نہیں آنے دیتا۔ اور اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو قرآن مجید میں داؤد علیہ السلام کی مثال ہے۔ داؤد علیہ السلام چرواہے تھے، اور اسی شجاعت کی وجہ سے انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ 3 پارے میں طالوت جالوت کا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ چرواہے تھے، اس لیے ان کو وہ ٹرک تھی کہ انہوں نے وہ ایک پتھر لیا، گانٹی لی، گما کر ماری، اور وہ جالوت کے سر پہ لگے اور وہ مر گیا۔ تو یہ بھی ایک وصف پیدا ہوتا ہے۔ رحمت و شفقت پیدا ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح محنت سے روزی کمانے کا جذبہ یہ پیارے پیغمبر میں موجود تھا۔ آپ بچپن سے ہی جو ہے وہ محنت کے عادی اللہ رب العالمین نے بنایا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو محنت سکھائیں، اور بچپن سے ہی یعنی اس عمر سے ہی ان کو یہ سکھائیں کہ بیٹا آپ کچھ نہ کچھ ارن کریں، ضرورت کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہے، اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ارننگ کی ٹریننگ بھی دیں اس طرح کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہ بیٹھے۔ یہ دو مل کر آپ نے کام کرنے، یہ نہ ہو کہ ارننگ کی ٹریننگ دیتے دیتے ہم ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بٹھا بیٹھے اور پھر وہ دنیا کی محبت میں ہی ساری زندگی لگے رہیں۔ تو ان کو سکھانا بھی ہے معاشرے میں رہنا، لیکن دنیا کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں جانی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں پیسے جیب میں ہونے چاہیے، دل میں نہیں ہونے چاہیے۔ 12 سال کی عمر میں حضور نے پہلا تجارتی سفر کیا ہے۔ ابو طالب سفر پر جا رہے تھے شام، تو حضور نے ضد کی میں نے بھی ساتھ جانا ہے، تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ رکھ لیا اور آپ کو ساتھ لے گئے۔ یہ بزنس ٹور ہے، یہ تجارتی سفر ہے۔ عام سفر میں بچہ اتنا نہیں سیکھتا جتنا بزنس ٹور میں سیکھتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، بچوں کو 12 13 سال 14 سال کی عمر میں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، بزنس ٹور میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اس میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے، کیونکہ اب آپ جوان ہو رہے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو اس وقت کے جتنے برے اعمال تھے ان سے محفوظ رکھا۔ اس میں بت پرستی پہلی چیز ہے، کبھی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے پاس آپ نہیں گئے، بلکہ دور سے گزر جایا کرتے تھے۔ غیر اللہ کا ذبیحہ کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کھایا، اس دسترخوان پر آپ نہیں بیٹھتے تھے جہاں شراب ہو یا جہاں پر غیر اللہ کا ذبیحہ ہو، کبھی آپ نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔
گانے نہ سننا یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. حضور کی زندگی میں 2 مرتبہ اللہ کے رسول شادی کی تقریب پر جانے لگے ہیں, اللہ رب العالمین نے نیند طاری کر دی. اللہ نے اپنے نبی کو سلا دیا, آپ نے اس شادی پر نہیں, اللہ نے نہیں جانے دیا آپ کو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے, بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. اگر چاہتے ہیں اسلامی تربیت ہو, جیسے شرک سے محفوظ رکھنا, ان خرافات سے محفوظ رکھیں. اور ایک اہم چیز ہے ستر پوشی. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا, خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر حضور نے اپنا تہبند کھولا, فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے. فوراً جبرائیل آئے اور کہا کہ تہبند باندھو اپنا. آپ بے ہوش ہو گئے, گر پڑے آپ. تو حضور کو اللہ نے تہبند نہیں کھولنے دیا. تو یہ بچپن سے ٹریننگ کی گئی ہے کہ اپنی ستر پوشی اور حیا کا اہتمام کیا جائے. 20 سال کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا جو خاندان ہے, آپ کے چچا, ان کی ایک لڑائی ہوتی ہے, ایک جنگ ہوتی ہے جسے حرب فجار کہا جاتا ہے. اس لڑائی میں حضور نے حصہ لیا اور آپ کا حصہ صرف اتنا تھا کہ حضور تیر جو ہے وہ اپنے چچا کو پکڑایا کرتے تھے, تیر پکڑاتے تھے, یعنی ایز اے معاون کے طور پر آپ اس میں شامل ہوئے تھے. خود آپ نے تیر نہیں چلائے, کسی بندے کو قتل نہیں کیا. حضور نے زندگی میں کسی بندے کو نہیں مارا, قتل نہیں کیا, سوائے ایک بندے کے. کون تھا وہ؟ ابی بن کعب. یہ جو ہے وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن بے نمازی فرعون, حامان, قارون اور ابی بن کعب کے ساتھ ہوگا. اس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مارا احد کے موقع پر. اس کے علاوہ اور کوئی کسی بندے کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا. اچھا, یہ ایک پریکٹس تھی اللہ کے رسول کو. اللہ نے جنگ کی پریکٹس بھی کروائی اپنے نبی کو 20 سال کی عمر میں. لڑنا بھی آنا چاہیے, حوصلہ بھی ہونا چاہیے, قوت بھی ہونی چاہیے. صرف یہی نہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہی سکھانی ہیں بچوں کو, ان کو مضبوط بھی بنانا ہے. تو حضور نے یہ بہت بڑی جنگ نہیں تھی, چھوٹی جنگ تھی, اس میں بھی آپ نے حصہ لیا. اس جنگ کے بعد متصل بعد 4 مہینے کے بعد ایک معاہدہ ہوتا ہے مکہ میں. ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص مکہ کے باہر سے آتا ہے اور مکہ کے ایک سردار آس بن وائل کو اپنا اونٹ بیچتا ہے. آس بن وائل اس سے خریداری کر لیتا ہے لیکن پیسے نہیں دیتا اور اس کو ذلیل کرتا ہے, کہتا ہے وہ سمجھتا ہے میں مکہ کا سردار ہوں. تو وہ شخص جو ہے وہ جب کسی طرح اس کے پیسے نہ مل سکے تو وہ صفا پہاڑی پر چڑھا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخنا شروع کر دیا, جی میرے پیسے آس بن وائل نہیں دے رہا, یہ ظلم کر رہا ہے میرے اوپر. لوگوں نے اس کو دیکھا, حضور کے چچا زبیر انہوں نے دیکھا, انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آس بن وائل کے پاس گئے اور اس کے پیسے واپس کروائے. اور پھر ان جو کافر تھے مکہ والے, ان میں جو بڑے بڑے سمجھدار سیانے لوگ تھے, ان میں ایک عبداللہ بن جدعان تھا, بڑا اچھا آدمی تھا, سخی آدمی تھا, صلہ رحمی کرنے والا. اس کے گھر میں بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا کہ ہم ہمیشہ سے مظلوم کی مدد کریں گے, ہم ہمیشہ سے مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. اس پر ان کا معاہدہ ہو گیا. اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. اس معاہدے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہے. حضور اس معاہدے میں شامل تھے اور حضور فرمایا کرتے تھے اگر مجھے کوئی کہے نا سرخ رنگ کے اونٹ لے لو اور یہ معاہدہ توڑ دو, میں کبھی یہ معاہدہ نہ توڑ. اور آج بھی اگر کافر میرے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے تو میں آج بھی حاضر ہوں کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے, مظلوم کی مدد کریں گے. تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ٹریننگ کروائی حلف الفضول کے حوالے سے. حضور 12 سے 25 سال یہ جو جوانی کی عمر ہے, آپ تجارت کر رہے ہیں اور تجارت کسی کا مال لے کر جاتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اس میں سے اپنا منافع کمیشن جو بھی بنتا ہے وہ اس کو رکھ لیتے ہیں. اور تجارت کے میدان میں اللہ کے رسول صادق اور امین مشہور ہو جاتے ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا, ہم جو کہتے ہیں نا حضور صادق اور امین معروف تھے, مشہور تھے مکہ میں, تو حضور تجارت میں صادق اور امین مشہور تھے. عمومی زندگی میں تو تھے ہی تھے, لیکن تجارت میں بھی آپ صادق اور امین تھے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں تو سچا ہوتا ہے لیکن کاروبار میں وہ سچا نہیں ہو پاتا, اس معیار پر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کاروبار میں صادق تھے, امین تھے, لوگ اپنی امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھواتے تھے. جب یہ مشہوری ہوئی تو 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو
اپنا مال شام لے جانے کے لیے ہائر کیا اور حضور کو اپنا مال دے کر شام بھیجا. اللہ کے رسول نے ان کے مال سے تجارت کی اور اچھا منافع لے کر آئے. سیدہ نے اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے ان کے معاملات کو. میسرہ غلام کا نام تھا. وہ واپس آیا, اس نے سیدہ خدیجہ کو سارے معاملات بتائے کہ یہ اس طرح انہوں نے ڈیلنگ کی ہے, یہ ان کا اخلاق تھا, یہ ان کا کردار تھا. تو سیدہ متاثر ہوئیں اور یہ بیوہ تھیں, ان کے پہلے بچے بھی موجود تھے, عمر ان کی 40 سال تھی. تو سیدہ نے اظہار کیا اپنی ایک دوست سے جس کا نام نفیسہ تھا کہ میں محمد سے کیوں نہ میں اسے شادی کر لوں. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے خود پیغام بھیجا, شاید سیدہ نفیسہ گئی تھیں پیغام لے کر. حضور نے پیغام قبول فرمایا اور آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح کا خطبہ پڑھایا ابو طالب نے, جو کہ اس وقت کے متولی بھی تھے, خانہ کعبہ کے ذمہ دار بھی تھے. تو انہوں نے آپ کا خطبہ نکاح پڑھایا اور حضور کا نکاح ہو گیا. بعض روایات میں ہے 10 اونٹ حق مہر تھے, بعض میں ہے 5 اونٹ حق مہر تھے. تو یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں ایک اچھی حیثیت رکھتے تھے مالی اعتبار سے, کہ آپ نے اپنی طرف سے 10 اونٹ حق مہر دیا ہے. اور اس وقت اونٹ جو ہے وہ اس وقت کی سب سے مہنگی سواری ہے, یہ کوئی معمولی سواری نہیں ہے. یہ ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ کہ سیدہ خدیجہ کسی غریب کو اپنا گھر داماد بنا رہی ہیں, یہ ایسا نہیں تھا. حضور خود اسٹیبلش تھے, مالی طور پر مضبوط تھے, تاجر تھے, لیکن سیدہ عائشہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے شادی کر رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض طور پر نا ایسے لگتا ہے جیسے نا سیدہ خدیجہ نے ہمدردی کرتے ہوئے حضور کے ساتھ شادی کر لی, اپنا سارا مال حضور کو دے دیا, کہ جیسے حضور جو ہے وہ ایک بندہ 12 سال سے 25 سال 15 سال ہو گئے اس کو تجارت کرتے ہوئے, اور ایک کامیاب تاجر ہے, صادق اور امین تاجر ہے, تو اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنا گھر بار اپنا سیٹ اپ چلا سکے. تو حضور جو ہے اس وقت تک اسٹیبلش تھے, آپ اپنا خرچہ نان و نفقہ اٹھانے کے قابل تھے. آپ نے 10 اونٹ یا 5 اونٹ حق مہر دیا, آپ سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کر لیتے. یہ حضور کی زندگی کا پہلا نکاح ہے. حضور کی عمر 25 سال ہے, سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, 15 سال کا فرق ہے. سیدہ خدیجہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جن کے بطن سے پیارے پیغمبر کو اولاد حاصل ہوئی ہے. باقی کسی بیوی سے اولاد حاصل نہیں ہوئی. ان کے علاوہ 10 اور بیویاں ہیں آپ کی. ایک آپ کی کنیز ہے, ان سے آپ کو جو ہے وہ ماریا قبطیہ, ان سے آپ کو ایک بیٹا ابراہیم اللہ رب العالمین نے دیا تھا. باقی 6 بچے, ٹوٹل حضور کے 7 بچے ہیں, ایک ماریا قبطیہ سے, وہ آپ کی کنیز ہیں, بیوی نہیں ہیں. اور سیدہ خدیجہ سے آپ کو 6 بچے اللہ نے عطا فرمائے. سب سے پہلا بیٹا قاسم, وہ بیٹا تھا جس سے حضور کی کنیت پڑی ابو القاسم. پیارے پیغمبر کا نام ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کا مکمل نام تھا. تو وہ آپ کے بیٹے قاسم سے ہیں, لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے, زیادہ ان کی عمر نہیں ہے, چند مہینوں کے تھے شاید, فوت ہو گئے. ان کے بعد سیدہ زینب آتی ہیں, پھر سیدہ رقیہ ہیں, سیدہ ام کلثوم ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, اور پھر ایک بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ. ان کا نام عبداللہ ہے, ان کا لقب طیب طاہر ہے. یہ نبوت کے دور میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جب حضور نبی بن گئے نا, عبداللہ تب پیدا ہوئے ہیں, اور یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے پر ابو لہب کی بیوی جمیلہ نے, ام جمیل نے کہا تھا کہ حضور جو ہیں ان کی تو نسل ہی نہیں ہے, جس پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی, ان شانیہ کا هو الابتر. تو عبداللہ جو ہیں یہ نبوی دور میں پیدا ہوئے, اور قاسم جو ہیں یہ تو شروع میں ہی پیدا ہو گئے, شادی کے بعد ہی آپ سمجھ لیں. تو 4 بیٹیاں اور عبداللہ. اچھا, یہ دونوں بیٹے فوت ہو گئے, چاروں بیٹیوں کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی, چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں, چاروں نے ہجرت کی ہے, اور 3 حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی ہیں, اور سیدہ فاطمہ آپ کے بعد وفات پاتی ہیں. جب حضور کی عمر 35 سال ہوتی ہے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہوتا ہے, تعمیر کعبہ کا. مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے بہت بوسیدہ ہو گئی ہے. کافی عرصے پہلے قصی بن کلاب نے آخری مرتبہ بنائی تھی, تو وہ بوسیدہ ہو گئی ہے, بارش وغیرہ آتی تھی, اور اس کی نا چھت نہیں تھی. تو کئی دفعہ اس کے اندر جو لوگوں کے نذرانے ہوتے تھے, کچھ چوروں نے وہ چوری کر لیے.
تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کریں. حضور کی عمر اس وقت 35 سال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو ادوار ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا ختم ہو گیا اور وہ جو بنیادیں رہ گئیں ان سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جرہم قبیلہ جو وہاں پر رہے تھے انہوں نے بھی ایک مرتبہ اس کی تعمیر کی. قصی بن کلاب یہ حضور کے نسب میں ہیں، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی. پھر مشرکین مکہ، یہ جو حضور کا زمانہ ہے 35 سال کی عمر میں، انہوں نے بھی اس کی تعمیر کی. حضور کے بعد عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کی. انہوں نے کیوں تعمیر کیا؟ ایک چلے تاریخی بات ہے، ذرا ذہن میں رہے. مشرکین مکہ نے اس کا نقشہ بدل دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خانہ کعبہ تھا نا، اس کے 2 دروازے تھے اور کوئی خاص دروازہ نہیں لگا ہوا تھا. ادھر سے آپ جائیں ادھر سے نکل جائیں، اس طرح اس کی تعمیر تھی. مشرکین مکہ نے اس کو دروازہ لگا دیا، بند کر دیا، چابی اپنے پاس رکھ لی. جس کو چاہیں گے جانے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں جانے دیں گے. پہلے ایسا نہیں تھا. حضور کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر جب مکہ کے حجاز کے سربراہ بنے، حکمران بنے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کی تعمیر گرا کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ بنایا. 2 دروازے نکال دیے اس کے. اچھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا حجاج بن یوسف نے. حجاج بن یوسف تعصب میں آ کر اس نے خانہ کعبہ کو جو تعمیر عبداللہ بن زبیر کی تھی اس کو گرایا اور دوبارہ سے مشرکین مکہ کے ماڈل پر دوبارہ تعمیر کر دیا. غصے میں، غضب میں، عبداللہ بن زبیر سے تعصب میں. اس کے بعد شاید عباسی حکومت میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے حکمرانوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا ہم دوبارہ سے اس کو گرا کر عبداللہ بن زبیر کے نقشے پہ نہ بنا لیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ تو حکمرانوں کے ہاتھوں کی گیم بن جائے گی، ان کے لیے کھیل بن جائے گا. جو نیا آئے گا گرائے گا، نیا تعمیر کرے گا. اب تم یہ کام کرو گے، کل کو کوئی اور آئے گا وہ کہے گا میں گرا کر میں نیا بنا لیتا ہوں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس چیز کو روک دیا کہ بس یہ کام نہ کرو. تو شاید یہ جو ابھی والی تعمیر ہے یہ حجاج بن یوسف کی زمانے کی ہے، باقی اس کے اندر تھوڑی تبدیلیاں وہ شاید آتی رہتی ہوں گی. تو یہ اس کی پوری ہسٹری ہے. مشرکین مکہ کے زمانے میں یہ کام ہوا. اچھا، انہوں نے تو صرف ارادہ کیا نا، اللہ رب العالمین نے ماحول بنا دیا. کیسے ماحول بنا؟ کچھ عرصے یعنی اسی دوران میں خانہ کعبہ کو ایک دفعہ آگ لگ گئی اور اس میں لکڑی کا بھی استعمال تھا، پتھروں کا بھی استعمال تھا، لکڑی کا بھی استعمال تھا. وہ لکڑی ساری جل گئی تو اور حالت بوسیدہ ہو گئی. اچھا، اسی دوران میں جدہ پر رومن امپائر کا ایک بحری جہاز ٹکرا گیا جدہ کے ساحل پر، اور اس کی جو لکڑی، اس کا جو سارا سامان تھا وہاں پڑا ہوا تھا. ان کو کسی نے بتایا کہ تمہیں اگر اچھی لکڑی چاہیے تو وہ تمہیں جدہ کے ساحل پر مل جائے گی. یہ لکڑی لینے کے لیے وہاں گئے تو اس جہاز میں ایک معمار تھا، کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والا، باقوم نام کا، وہ رومن تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا یار تم ہمارا کام کرو گے؟ علماء نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ان کے ہاں لکڑی کم تھی، ان کے ہاں لکڑی کا جو شعبہ ہے نا وہ نہیں تھا. عرب کے ہاں لکڑی ویسے ہی کم ہے، تو بنجر زمین ہے ان کے پاس. تو ان کو ایک اچھا معمار چاہیے تھا، ایک اچھا کارپینٹر چاہیے تھا، لکڑ ہارا چاہیے تھا. وہ اللہ نے بھیجا رومن سے. تو رومن باقوم معمار وہ بھی ان کو مل گیا. انہوں نے کہا یار یہ تو اب اللہ تعالیٰ انتظام کر رہے ہیں، اللہ نے لکڑی کا بھی انتظام کر دیا، اللہ نے ایک انجینئر کا بھی انتظام کر دیا، بنانے والے کا بھی. اچھا، ایک نا خانہ کعبہ کے اندر سانپ تھا، وہ اس کی حفاظت کرتا تھا چوروں وغیرہ سے. تو انہوں نے کہا اب سانپ کا کیا کرنا ہے؟ تو ایک دن یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے مشرکین مکہ کہ ایک پرندہ آیا، اس نے سانپ کو اٹھایا اور وہ لے گیا. انہوں نے کہا سانپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اچھا جی، اب کیا کریں؟ اب خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اس کو گرائیں اور نیا بنائیں. اچھا، گرائے کون؟
ابرہہ آیا تھا گرانے کے لیے، اور کیا حال ہوا اس کا، کون ہاتھ لگائے اس کو، اب سارے ڈر رہے ہیں۔ تو ایک شخص آگے ہوا، ولید بن مغیرہ سردار تھا، یہ آگے ہوا اور ڈرتے ڈرتے اس نے ہاتھ میں کدال یا ہتھوڑا پکڑا ہوا اور کہتا اللہم انا لا نرید الا الخیر، اے اللہ تو جانتا ہے ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، ہم اس کو گرانے نہیں آئے، ہم تو گرا کر اس کی نئی تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم پر عذاب نہ نازل کری۔ اس نے ہتھوڑا مار کے کھڑا ہو گیا، دیکھا کوئی عذاب عذوب تو نہیں آیا، پھر دوسرا مارا، پھر تیسرا مارا، لوگوں نے دیکھا بھی کچھ نہیں ہوا، پھر سارے مل کر اس خانہ کعبہ کو، اس تعمیر کو انہوں نے منہدم کر دیا اور پھر نئی تعمیر کی۔ بڑی اہم بات ہے، اس وقت انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا، لوگوں خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو خرچ ہوگا نا وہ صرف تمہاری طیب کمائی سے ہوگا، پاکیزہ کمائی سے ہوگا، حلال کی کمائی سے ہوگا۔ اور انہوں نے کہا اس میں جو فاحشہ عورت ہے اس کی کمائی نہیں استعمال ہوگی، اس میں سود کی کمائی استعمال نہیں، حالانکہ سود اس وقت چل رہا ہے، حرام تو ہوا ہی نہیں، وہ تو شریعت تو بعد میں آئی، لیکن وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، کہتے ہیں سود کی کمائی اس میں شامل نہیں کرنی اور کوئی ظلم کی کمائی اس میں شامل نہیں کرنی۔ تو اس بنیادوں پر، ان بنیادوں پر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ خانہ کعبہ کی جو چاروں دیواریں ہیں ان کو آپس میں تقسیم کر لیا، یہ ایک خاندان بنائے گا یا یہ دو خاندان بنائیں گے، یہ والی دیوار فلاں خاندان بنائے گا، یہ والی دیوار فلاں خاندان بنائے گا۔ تو جب انہوں نے تعمیر کی نا تو حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ کی روایت ہے، ان کے پاس نا اس سائیڈ والے پیسے ختم ہو گئے، یہ جو اوپر والی سائیڈ جو حتیم والی سائیڈ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو حتیم والی دیوار ویسے سی بننا تھا اس کو ایسے بالکل سیدھا کر کے یہیں پر دیوار بنا دی اور حتیم کا حصہ چھوڑ دیا، حتیم کا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، اس پر ہم واپس آئیں گے۔ یہ والا جو حتیم کا حصہ ہے، یہ والا، اس کو انہوں نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا، یہ والا حصہ جہاں لوگ جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی دیوار ہے اور یہ حتیم ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ جب حج پر تھیں، شاید اس وقت کا یہ موقع ہے یا عمرے کا، سیدہ عائشہ فرمانے لگی حضور میرا دل کرتا ہے میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں، تو حضور نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم میں داخل کر دیا کہ عائشہ ادھر نماز پڑھ لو، ہوا قطعۃ من البیت، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے پیسے ختم ہو گئے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو آگے بنا دیا اور یہ بیت اللہ سے باہر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی ایسا نظام بنا دیا اور اس کو بیت اللہ حتیم کو اللہ نے باہر رکھ دیا ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اگلا ایک مسئلہ پیدا ہوا، وہ یہ تھا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا اپنے ہاتھوں سے، کون نصب کرے گا۔ حجر اسود کا لگانا یہ اس وقت ان کے ہاں بہت ایک عظیم سعادت کی بات ہے، ساری زندگی اس قبیلے کا نام ہونا تھا، جی انہوں نے حجر اسود لگایا ہے، اپنے ہاتھوں سے نصب کیا، یہ بہت بڑی شان تھی اس وقت کی۔ اس پر لڑائی ہو گئی، اس پر جھگڑا ہوا، تو ایک شخص تھا وہاں پر، اس نے کہا بھائی ایسے نہ کرو، ابھی دیکھتے ہیں جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف آئے گا اس سے ہم فیصلہ کروا لیں گے۔ تو دیکھا تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، فلما رأوه قالوا هذا الامین رضینا هذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی سب لوگوں نے دیکھا تو فوراً کہنے لگے یہ تو محمد ہیں اور یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضور کو لایا گیا، حضور سے پوچھا، مسئلہ آپ کو بتایا گیا، تو میں نے آپ کو بتایا حضور نے عبد المطلب کے پاس رہ کر یہ چیزیں سیکھی تھی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، فیصلہ سازی، مسئلے کا حل۔ اب یہ مسئلہ حضور کے سامنے آیا، قتل و غارت ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا، دور اندیشی کے ساتھ اس کو حل کرنا ہے اللہ کے رسول نے، اور ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ بھینس بھی مر جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کپڑا لے کر آؤ، کپڑا لایا گیا، آپ نے اس کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور سب قبیلے کے سرداروں کو، لوگوں سے کہا کہ سب اس کپڑے کو پکڑ لو، سب نے اس کپڑے کو پکڑ لیا اور کہا چلو اب حجر اسود کی طرف جہاں لگانا ہے اس جگہ پر چلو۔ اب سب نے تو کپڑا پکڑ رکھا ہے، تو پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھایا
اور اٹھا کر جو ہے وہ اس کی جگہ پر اس کو نصب کر دیا. اچھا وہ جھگڑ رہے ہیں کہ ہم نے لگانا ہے, وہ کہتا ہے ہم نے لگانا ہے. لگایا کسی نے بھی نہیں, لگایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ سب اس پر راضی ہو گئے, وہ سب حضور کی تنصیب پر راضی ہو گئے. وہ سمجھے کہ ہم نے بھی حصہ ڈال دیا ہے, پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. تو یہ آپ کی دور اندیشی تھی نبوت سے پہلے, بات ذہن میں رہی ہے, ٹھیک ہے. حکمت جو ہے وہ نبوت سے پہلے اللہ اپنے نبیوں کو دے دیتا ہوتا ہے. حجر اسود کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنہ, یہ جنت سے نازل ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے حجر اسود تو نہ فائدہ دے سکتا ہے, تو نہ نقصان دے سکتا ہے, میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ پیارے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا تھا. خانہ کعبہ کے اندر سے ہم ویڈیوز میں ہی دیکھ سکتے ہیں, باقی اللہ چاہے تو اندر سے بھی دکھا سکتا ہے. یہ آپ دیکھ لیں, یہ خانہ کعبہ کے اندر کا ماڈل ہے, ویڈیو ہے. 3 ستون ہیں اس کے اندر. وہ آگے آپ کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے, یہ مصلی ہے جہاں پر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تھی فتح مکہ والے دن. جی 35 سال تک ہم نے ابھی تک دیکھ لیا. 35 سال کی عمر میں حضور نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. 37 سال کی عمر جب آپ کی ہوتی ہے یا 38 سال کی عمر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کی طبیعت میں تنہائی پسندی آ جاتی ہے. حضور اب کم کاروبار کرتے ہیں اور آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں غار حرا میں جا کر, اور وہاں کئی دن گزارتے ہیں. کھانا ساتھ لے جاتے ہیں, وہیں پر رہتے ہیں مہینہ اعتکاف کرتے ہیں. پھر جب کھانا ختم ہو جاتا ہے واپس آتے ہیں, پھر لے جاتے ہیں. بعض نے لکھا ہے کبھی کبھی سیدہ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی ہیں. اچھا غار حرا کا انتخاب, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عبد المطلب اپنے زمانے میں غار حرا میں آ کر اعتکاف کیا کرتے تھے. عبد المطلب تو ایک حضور کے لیے یہ بھی ایک بات تھی کہ میرے دادا اس غار میں آتے تھے, اس لیے حضور بھی اس غار میں آئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ غار حرا میں بیٹھ کر آپ کو بالکل صاف خانہ کعبہ نظر آتا ہے. اب نہیں نظر آتا, اب آپ کو کلاک ٹاور نظر آتا ہے, کیونکہ وہ بلڈنگیں بن گئی ہیں. خانہ کعبہ جو ہے وہ بلڈنگوں کے اندر گھیرا گیا ہے. لیکن اگر یہ بلڈنگیں آپ ہٹا دیں تو غار حرا میں بیٹھ کر آپ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ اہم جگہ ہے کہ عبادت بھی ہو اور خانہ کعبہ کا دیدار بھی ہوتا رہے. تو یہ 2 وجوہات علماء نے بیان کی غار حرا کا انتخاب کرنے میں. جبل نور ہے, ایک کافی بڑا پہاڑ ہے, اس کا بالکل ٹاپ ہے وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بالکل ٹاپ ہے. اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے, یہ اس کا اوپر سے انٹری وغیرہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کر, یہ غار ہے, یہ والا راستہ ہے, یہاں سے گزر کر اس غار کے حصے میں آپ جاتے ہیں. یہ غار کا اندرونی منظر ہے. یہ چھوٹی سی ایک جگہ ہے, نیچے انہوں نے اب یہ پتھر سا لگایا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس مقام پر اللہ کے رسول جا کر رہتے ہیں. وہ سامنے خانہ کعبہ ہے, یہ خانہ کعبہ ہے, وائٹ سا نظر آ رہا ہے, یہ یہاں سے نظر آتا ہے اندر سے. جب آپ اندر بیٹھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے. یہ وہ سوراخ ہے جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تشاہد من الحرم المکی مباشرتاً, یہاں سے نظر آتا ہے خانہ کعبہ. تو اندر بیٹھ کر آپ کو خانہ کعبہ کا صاف دیدار ہوتا ہے. یہ اندر سے ہے سارا. تو جو لوگ یہاں پر گئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے چلے جاتے ہیں. جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی نا تو اب وحی کی ابتدا ہو رہی ہے. تو وحی کے لیے اللہ رب العالمین اپنے پیارے نبی کو تیار کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوا کہ اچانک سے پہلی وحی اتر آئی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, صحیح بخاری کے شروع میں کتاب العلم میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ وحی کی جو ابتدا ہوئی ہے نا وہ الرؤیا الصالحہ, نیک صالح خوابوں سے ہوئی ہے. اللہ کے رسول کو نا خواب دکھنا شروع ہوئے. حضور نے فرمایا خواب جو ہے وہ وحی کا غالباً 36واں حصہ ہے. تو نیک خواب آپ دیکھا کرتے تھے, اور سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ خواب ایسے پورے ہوتے تھے جیسے سورج چڑھتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. جو آپ خواب دیکھتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا, جو آپ خواب دیکھتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا. یہ ابتدا ہے وحی کی.
اور پھر فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ غار حرا میں تھے، یعنی رات کا وقت تھا، رمضان کی 21ویں رات تھی، سوموار تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ فرماتی ہیں کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا، حق سے مراد جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام سے حضور کی پہلی ملاقات تھی رات کے وقت، جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 21ویں رات علماء نے اس کو کہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر حضور سے کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، یا میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ وہ لکھا ہوا لے کر آئے تھے پاس، ایک کپڑے پر لکھا ہوا تھا، سورت لکھی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پڑھیں اس کو۔ حضور نے کہا میں لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر کہا اچھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا، بھینچا، دبایا تھوڑا سا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا درد بھی ہوا۔ اچھا، وہ کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا، محبت میں تھا، لیکن وہ چونکہ جبرائیل ہیں تو ان کا دبانا حضور کو درد محسوس ہوا۔ چھوڑا، پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کو پھر دبایا، پھر کہا پڑھو، آپ نے پھر نہ پڑھا، پھر آپ کو دبایا، 3 مرتبہ آپ کو دبایا۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بھی آگے سے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات وہ پیارے پیغمبر کو پڑھ کر سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا۔ تو علماء نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے ساتھ مانوس کیا، جو سینے سے لگایا نا وہ مانوس کیا۔ تعلیم قرآن کا جو آغاز ہے وہ محبت سے ہوتا ہے، وہ انسیت سے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے، جب بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں، والدین بھی یہی کہتے ہیں جی بچے کا دل لگ جاوے، بچہ اور استاد کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے ساتھ مانوس کیا، پہلی ملاقات ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس تو ہو جائیں۔ پھر حضور نے پڑھا، جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے، یہ 5 آیات نازل ہوئیں۔ جب آپ واپس آ رہے لگے غار حرا سے، تو اس وقت ہی جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ یہ امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں روایت لکھی ہے، اسی مرحلے پر، اسی موقع پر، پہلی وحی کے موقع پر حضور کو وضو کا طریقہ اور حضور کو نماز کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ اب آپ نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی ہے۔ 2 نمازیں ہوتی تھی مکہ میں۔ حضور سیدھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آ کر ان سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑھائیں۔ آپ سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر ڈر ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی ہے، میں کیسے اس کو نبھاؤں گا۔ پہلا ایکسپیرینس ہے، پہلا تجربہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ اچھا، سیدہ خدیجہ نے پھر وہاں پر حضور کو حوصلہ دیا، جو کہ اس وقت حضور کو اشد ضرورت تھی اس کی کہ کوئی آپ کو حوصلہ دے۔ سیدہ نے یہ نہیں کہا جی آپ کون سے کام لگ گئے ہیں، رہنے دیں، آپ کو کیا ضرورت ہے غار حرا میں جانے کی، چھوڑیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، آرام سے زندگی گزارتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کیا آپ نے، بلکہ اسی فیلڈ میں رکھا، اسی فیلڈ میں رکھا۔ کہا پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ابھی حضور نبی بن تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے تو ایسی بات کی کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابد، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے کاموں میں لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اور آپ کے اندر یہ اوصاف ہیں، جس شخص کے اندر یہ اوصاف ہوں اللہ اس کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو اگر یہ منصب دے رہا ہے نا تو اللہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا،
اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کو. پھر سیدہ خدیجہ نے نا حضور کو کہا ہم چلتے ہیں، اور اپنے ساتھ لیا اور اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ ایک عیسائی عالم تھے. مکہ کے اندر شاید یہ ایک ہی عیسائی تھے، باقی سارے تو مشرک تھے. یہ کنورٹڈ تھے عربی اور تھے عیسائی، اور عبرانی زبان ان کو آتی تھی اور یہ بائبل لکھا کرتے تھے. ان کے پاس لے گئیں، ان کے سامنے سارا مسئلہ رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو ورقہ بن نوفل نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں، موجود ہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. حضور فرمانے لگے ابا مخرجیہم، یہ مجھے نکال دیں گے، صادق اور امین کو نکال دیں گے؟ کہا ہاں، یہ فرشتہ جب بھی کسی نبی کے پاس آیا ہے تو اس کی قوم والوں نے اس کو نکال دیا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. کاش کہ اس دن میں زندہ ہوں تو میں آپ کی مدد کروں گا. ورقہ بن نوفل نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن کچھ دنوں میں ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے، لیکن پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا. تو اس میں اختلاف ہے کہ ورقہ صحابہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، اس میں اختلاف ہے. لیکن ان کے جنتی ہونے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی مواحد تھے، عیسائی ہو کر بھی مواحد تھے، اور انہوں نے حضور کی تائید بھی کر دی. لہٰذا ان کے جنتی ہونے میں ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ حضور کی حدیث اس پر ہے. لیکن صحابہ ہونے میں ان کا اختلاف ہے. آپ نے غور کیا مکہ میں بہت سارے لوگ تھے حضور کے جاننے والے، آپ کے دوست تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے چچیرے تھے، لیکن آپ کسی کے پاس نہیں گئے، سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے، سیدہ خدیجہ کے پاس گئے. یہاں سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ حضور کا اپنی بیوی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، کتنا اچھا تعلق تھا کہ مشکل کے وقت میں حضور سیدھا اپنی بیوی کے پاس گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. اچھا، دوسری بات یہ کہ سیدہ خدیجہ کتنی زیرک خاتون ہیں کہ اس سارے مسئلے کو کتنے اچھے انداز میں ہینڈل کیا سیدہ خدیجہ نے. حضور نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حضور تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے لٹا دو، چادر دے دو. سیدہ خدیجہ آپ کو حوصلہ دے رہی ہیں. سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں. گویا اس مشکل مرحلے میں اس پورے مسئلے کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ سیدہ خدیجہ کر رہی. حضور تو نہیں کر پا رہے نا، سیدہ خدیجہ کر رہی. اچھا، یہاں پر رہ کر پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی شادی حضور کی 15 سال بڑی خاتون سے کیوں کروائی، اور اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 55 سال ہے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا میں ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو حوصلہ دے، اپریشیٹ کرے، ساتھ میں کھڑی ہو، وقت نہ، یعنی کہ وہ والے نخرے نہ کرے کہ مجھے وقت چاہیے اور مجھے پیسے چاہیے اور مجھے خرچہ چاہیے، ہمارے گھر کا کیا بنے گا، ہماری بچیوں کا کیا بنے گا. یہ والے مسائل میں اگر نبی پھنس جائے تو پھر وہ نبوت کا کام کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے اس وقت جب آپ کو حوصلے کی ضرورت تھی سیدہ خدیجہ عطا فرمائی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک وقت آیا حضور کو عروج ملا، آپ مدینہ کے حکمران ہیں، آپ حکمران ہیں. اس وقت حضور کو محبت کی ضرورت تھی. بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ دی، اور سیدہ عائشہ نے حضور کو بڑھاپے میں جوان کر دیا. یہ تو آپ لوگوں نے سن رکھا ہے نا، بڑھاپے میں اگر خاتون بیوی جوان ہو تو مرد بھی جوان ہو جاتا ہے. حضور سیدہ عائشہ کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں، پڑھا آپ لوگوں نے، واقعہ موجود ہے. حضور سیدہ عائشہ کے نخرے اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ والی کیفیت نہیں ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ پتھر مارے جا رہے ہیں، حضور کے اوپر مٹی پھینکی گئی ہے اور حضور کا کرتا پھاڑ دیا گیا اور آپ گھر میں آئے ہیں، آپ کی بیٹیاں آپ کا سر دھو رہی ہیں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ سارے مسئلے مکہ میں ہوئے ہیں، سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہوئے ہیں.
سیدہ خدیجہ نے آپ کو حوصلہ دیا ہے، لیکن جب آپ پاور میں تھے اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ عطا فرمائی، اور حضور کا علم جو ہے وہ سیدہ عائشہ نے آگے پھیلایا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے جتنے نکاح ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے نکاح میں یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ حضور کو اس وقت حوصلوں کی ضرورت تھی، آپ کو سپورٹ کی ضرورت تھی، مالی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی، وہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو دی۔ جی یہاں تک حضور کا وہ جو قبل از نبوت والا دور ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا، 40 سالہ۔ اب نبوی دور کا آغاز ہوگا، وہ انشاءاللہ ہمارا کل سے آغاز ہوگا، اس کے 4 سیشن ہمارے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہم نے پڑھا شق صدر کا واقعہ، ہم نے اس پر دیکھا کہ شیطان سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ عبد المطلب کی صحبت میں حضور نے حکمت سیکھی، گلہ بانی آپ نے کی، آپ نے تجارت سیکھی، حرب فجار جنگ ہوئی آپ نے اس میں حصہ لیا، حلف الفضول معاہدہ ہوا آپ نے اس میں حصہ لیا، سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی آپ کی ہوئی، تعمیر کعبہ میں آپ نے حصہ لیا، اور پہلی وحی کا پورا واقعہ ہم نے پڑھا۔ ہم نے بات کی تھی نقطہ تعلیم کی، وہ ہمارا کل رہ گیا، ہمیں یاد ہی نہ رہا، ٹائم کا مکمل ہو گیا۔ تو نقطہ تعلیم آج کا ہمارا یہ ہے، سیرت کے اوپر ایک بڑی اہم کتاب ہے الرحیق المختوم، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ 1976 میں رابطہ اسلامی مکہ مکرمہ انہوں نے ایک مقابلہ رکھا، پوری دنیا کا کے مابین ایک مقابلہ تھا کہ سیرت کے اوپر آپ نے کتاب لکھنی ہے، آرٹیکل لکھنا ہے، اس پر جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کو 50,000 ریال انعام ملے گا۔ تو انڈیا کے ایک عالم ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی الرحیق المختوم عربی زبان میں، 600 صفحات پر مشتمل، ان کو پہلا انعام ملا اس کتاب کو۔ اب یہ کتاب دنیا کی ہر زبان میں ہے، اردو میں بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ 10,000 کتابیں اس وقت مقابلے میں شامل ہوئی تھیں اور یہ کتاب پہلے نمبر پر آئی تھی۔ 50,000 ریال ان کو اس وقت ملے تھے۔ میں نے ایسے ہی اپنی دلچسپی کے لیے اس کا حساب لگایا، 1976 میں ریال جو تھا نا وہ ہمارے ہاں 2 روپے 80 پیسے کا تھا۔ کتنے کا تھا؟ 2 روپے 80 پیسے۔ اگر وہ حساب لگائیں تو پاکستانی روپے بنتے ہیں 1,40,226، 1,40,226 روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ اس وقت جو سونا تھا وہ تھا 535 روپے تولہ۔ کتنے؟ 535 روپے تولہ۔ اس 535 روپے تولے کے حساب سے اگر 50,000 ریال کا سونا لیا جاتا تو 262 تولے ہوتا، 262 تولے۔ آج کا 262 تولے کتنا ہوگا؟ تو بہرحال ایک خطیر رقم سعودی عرب نے اس عالم دین کو دی جنہوں نے پیارے پیغمبر کی سیرت پر کام کیا اور ایک تحقیقی کام کیا۔ یہ کتاب الرحیق المختوم ہر اس شخص کے پاس ہونی چاہیے جو پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔